السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 7 کے بچوں، سبق نمبر 9 ہم لوگ ریڈنگ کر رہے تھے، تو آج پھر ہم لوگ ریڈنگ ہی کریں گے۔ پچھلے سبق میں کیا بتایا گیا تھا کہ بادشاہ کے دل میں کیا ایک خیال آیا کہ ہر کام کے شروع کرنے کا صحیح وقت کیا ہے، بہت اہم لوگ کون ہیں، اور وہ کس طرح جان سکے کہ سب سے زیادہ ضروری کام کیا ہے جو اسے کرنا چاہیے۔ تو یہ 3 سوال اس کے ذہن میں آئے تھے۔ تو آج چلیے دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ بادشاہ کے پاس بہت سے پڑھے لکھے لوگ آئے، لیکن ان سب نے بادشاہ کے سوالات کے مختلف جوابات دیے۔ جواب مختلف ہونے کی وجہ سے بادشاہ ان میں سے کسی کی بات نہ مان سکا اور نہ اس نے کسی کو انعام دیا۔ لیکن چونکہ وہ اپنے سوالات کے جوابات جاننے کے لیے اب بھی فکر مند تھا، اس لیے اس نے طے کیا کہ وہ ایک سادھو سے، جو اپنی سوجھ بوجھ کی وجہ سے سلطنت کے کونے کونے میں مشہور تھا، مشورہ کرے گا۔ بہت سارے پڑھے لکھے جو ہے آئے اور بادشاہ کے دربار میں لوگوں نے الگ الگ رائے دی، الگ الگ مشورہ دیا، جس کی وجہ سے بادشاہ جو ہے اس کی سمجھ میں ایک بات بھی نہ آئی، اور ساری کی ساری باتوں کو اس نے کیا رد کر دیا، اور کسی کو انعام بھی نہیں دیا۔ لیکن پھر بھی اس کے دماغ میں ساری یہ چیزیں کھٹک رہی تھیں۔ اس نے سوچا کہ میں اس سادھو سے ملوں گا جس کی سوجھ بوجھ جو ہے پوری سلطنت میں کیا ہے، مشہور ہے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں سادھو سے مل کر کے کیا بات ہوئی۔ سادھو ایک جنگل میں، جس کے باہر وہ کبھی نہیں گیا تھا، رہتا تھا۔ ایک جنگل میں رہا کرتا تھا، اور اس جنگل سے باہر کبھی وہ نہیں نکلا تھا، اور سوا عام آدمیوں کے اور کسی سے نہیں ملتا تھا۔ بادشاہ نے معمولی کپڑے پہنے اور سادھو کی کٹی سے پہلے ہی اپنے گھوڑے سے اتر پڑا اور اپنے سپاہیوں کو پیچھے چھوڑ کر سادھو سے ملنے کے لیے اکیلا چل پڑا۔ عام آدمیوں سے ملتا تھا، مطلب جو ہے غریب قسم کے لوگ، ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسا سادھو تھا جس جو ہے صرف بادشاہوں سے، بڑے بڑے اونچے خاندانوں سے ملتا تھا، ایسا نہیں، عام آدمیوں کی طرح رہتا تھا، تو عام آدمیوں سے ملتا جلتا بھی تھا۔ اس لیے بادشاہ جو ہے معمولی کپڑا پہنا، اور جو ہے اس کے کٹیے سے، یعنی جہاں وہ رہتا تھا، وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اپنے سپاہیوں کو، اپنے گھوڑوں کو روک کر کے کہا کہ میں یہاں سے اکیلا جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو پیراگراف آج پڑھایا گیا، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلا پیراگراف پڑھایا جائے گا۔ السلام علیکم۔